آپ کو ایک روایت سناتا ہوں. ایک شخص ہوتا ہے جس کا نام حبیب ہوتا ہے, جس کا کاروبار سود خوری کا ہوتا ہے, لوگوں کو بیاج پہ پیسہ دینا اس کا معمول بن جاتا ہے, اور زمانے کا سب سے بدنما اور بداخ شخص بن جاتا ہے, لوگوں کی نگاہ سے گرا ہوا شخص بن جاتا ہے. قساوت اس کے دل میں جم جاتی ہے, گناہ کا بوجھ اس کے دلوں کے اوپر لد جاتا ہے, اور اسے کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی ہے, بس مال, بس پیسہ, بس دولت اور دنیا کی ریل پیل کے اندر اپنی زندگی گزارتا ہے. جوانی کے عالم کے اندر بصرہ کی سرزمین پر وہ لوگوں کو سود پہ پیسہ دیا کرتا تھا, یہاں تک کہ لوگوں کے دلوں کے سے اس کی محبت جو ہو جاتی ہے وہ دشمنی میں بدل جاتی ہے, لوگ اسے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں. لیکن وہ کہتا ہے کہ میں جس گھر کے اندر داخل ہو جاتا ہوں اس سے کچھ لیے بغیر لوٹتا نہیں ہوں, مجھے کچھ نہ کچھ اس گھر سے لینا ہی ہوتا ہے. وہ صبح کو ایک بیگ لے کر نکلا کرتا تھا, جس چیز کو سود پہ مال دیا ہوتا ہے وہ سود کے طور پر اس سے واپس طلب کرنے کے لیے جاتا تھا. ایک بیگ لے کر گھر سے نکلتا تھا, شام کو جب لوٹ کر آتا تھا صرف سود کے مال سے اس بیگ کو بھر کے لایا کرتا تھا اور اپنی عیش کی زندگی گزارتا تھا. خدا کی نافرمانی کے اندر غرق ہو چکا تھا اور وہ بھول چکا تھا کہ دنیا اور بھی کوئی ہے جہاں مجھے جانا ہے, دنیا اور بھی ہے جہاں مجھے حساب کتاب دینا ہے. وہ دنیا کی ریل پیل کے اندر مست ہوتا ہے. اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ ایک دن وہ اپنے گھر سے جب نکلتا ہے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتا ہے کہ میدان کے اندر کھیل رہے ہوتے ہیں. حبیب سود خور کو ایک بچہ دیکھتا ہے اور اس بچے کی نگاہ جب اس حبیب پر پڑتی ہے تو بچہ اپنے دوسرے ساتھیوں سے کہتا ہے, اے میرے ساتھیوں, اے میرے دوستوں, آپ یہاں سے ہٹ جاؤ, دور ہو جاؤ, حبیب سود خور آ رہا ہے. کہیں اس کے قدم سے اٹھنے والی مٹی کے ذرات ہمارے بدن پر لگ گئے تو کہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب ہم پر نازل نہ ہو جائے, اس لیے سے دور ہو جاؤ. یہ آواز حبیب اپنے کانوں سے سن لیتا ہے اور کھڑا ہو جاتا ہے, افسوس میں ہو جاتا ہے اور اپنے دل سے کہتا ہے, حبیب تو اتنا معاشرے میں گر چکا ہے کہ تیرے تعلق سے بچوں کے دلوں میں اللہ نے نفرت پیدا کر دی ہے, تجھ سے بچے بھی پسند نہیں کرتے ہیں, آخر تو یہ کیا کر رہا ہے. لیکن پھر حبیب بھول جاتا ہے اور وہی مستی ہوتی ہے, شیطان کے بہکاؤ میں آ جاتا ہے. ایک گھر کی دہلیز پر پہنچتا ہے, آواز دیتا ہے, کون؟ گھر سے آواز آتی ہے, گھر کے اندر میں صرف ایک عورت ہوں. آواز دیتا ہے, میں حبیب ہوں اور سود کے مال لینے کے لیے آیا ہوں. عورت کہتی ہے, میرے شوہر نامدار تیرے شام تک تجھے سود کا مال لوٹا دے گا, ابھی میرے پاس کچھ نہیں ہے, ابھی میرے پاس نہ وہ خود گھر پہ ہے نہ میرے پاس مال ہے, تیرے گھر تک پہنچا دیا جائے گا. کہتا ہے, میں حبیب ہوں جس گھر کی دہلیز پر آ جاتا ہوں خالی نہیں لوٹتا ہوں, اگر تم نے نہ دیا مجھے پیسہ تو یاد رکھے میں تو ویسے بھی میری عزت نیلام ہو چکی ہے, میں تو ویسے بھی بے مروت ہوں, میری معاشرہ میں کوئی عزت نہیں ہے, لیکن تمہاری عزت ہے. ابھی میں زور سے چلاؤں گا اور لوگوں کو اعلان کر دوں گا کہ اس گھر والے لوگ مجھ سے سود پر مال طلب کرتے ہیں, انہوں نے مجھ سے سود پر پیسہ لیا ہے, تمہاری بھی عزت خراب ہو جائے گی, تمہاری بھی عزت میں مٹی میں ملا دوں گا. وہ عورت ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے کہ خدارا ہماری عزت کو نیلام نہ کرو, خدارا ہمیں بے عزت نہ کرو, شام تک تجھے تیرا مال لوٹا دیا جائے گا. لیکن وہ اصرار کرتا ہے, مجھے میرا مال دو. وہ عورت گھر کے اندر داخل ہوتی ہے, بکری کا سر ہوتا ہے اور بکری کا پائے ہوتے ہیں, لا کر اس سود خور حبیب خور کو دے دیتی ہے اور کہتی, حبیب مجھے معاف کر دے, یہ میرے شوہر اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے لائے تھے, آج میرے پاس کچھ نہیں ہے, تم ایسے ہی لے جاؤ, میں سود کے بدلے میں نہیں دے رہی ہوں, بس تم یہاں سے لوٹ جاؤ, یہ بھی کھاؤ, شام کو تجھے تیرا مال بھی مل جائے گا. حبیب اس کو تھیلی میں ڈال کر سیدھا گھر پہنچتا ہے, اپنی بیوی کو دیتا ہے اور کہتا ہے, آج مجھے بکری کے پائے کھانے ہیں, آج مجھے بکری کے سر کھانا ہے, اس کو بہترین طریقے سے پکاؤ. وہ جب ہنڈیا پر چڑھا دیتی ہے, پکنا شروع کر دیتی ہے, تو ایک
ایک مہک اٹھتی ہے، ایک بھینی بھینی خوشبو گھر سے اٹھتی ہے، ایک مسافر جا رہا ہوتا ہے اور آواز لگاتا ہے، حبیب میں تیرا دوست، آج تیرے گھر کے اندر مجھے ایک عجیب سی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، کیا تو مجھے نہیں کھلائے گا اپنے گھر پر کھانا؟ حبیب کہتا ہے، میرے کھانا کھانے سے تو امیر نہیں ہو جائے گا، البتہ میں فقیر ہو جاؤں گا، میں غریب ہو جاؤں گا، میرے کھانے میں کمی آ جائے گی، اس لیے تو یہاں سے نکل جا۔ جاتا جاتا کہتا ہے، اے حبیب اس رب سے ڈر جس رب نے تجھے پیدا کیا ہے اور جن لوگوں کا تو خون چوس رہا ہے، یاد رکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے، اللہ رب العزت کی پکڑ سے تو نہیں بچ پائے گا۔ آج تیرے پاس موقع ہے، سچی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، اللہ کی بارگاہ میں لوٹ آ جا، ورنہ اللہ کی پکڑ بڑی مضبوط ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ توبہ کر لے، رجوع اللہ کر لے، اللہ کی طرف لوٹ آ اور اس کاروبار کو چھوڑ دے جس نے تجھے بے مروت کر دیا ہے، جس نے تجھے بے حیا کر دیا ہے، جس نے تجھے بے غیرت بنا دیا ہے، چھوڑ دے۔ حبیب اس کی کوئی بات نہیں سنتا ہے، دسترخوان لگا دیتا ہے، اپنی بیوی سے کہتا ہے، لاؤ کھانا تیار ہو گیا ہے، میرے سامنے رکھو، آج میں بڑے ہی آنند کے ساتھ کھاؤں گا۔ چنانچہ اس کی بیوی اس ہنڈیا کے قریب جاتی ہے، جب اس ہنڈیا کا ڈھکن ہٹاتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ڈالے تو بکری کے پائے تھے، ڈالا تو اس کے اندر بکری کا سر تھا، لیکن جب برتن کا ڈھکن ہٹاتی ہے تو پورا برتن خون سے بھرا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اس کو نیچے اتارتی ہے، اپنے شوہر کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے، میرے شوہر نامدار، میں تمہیں بارہا سمجھا چکی ہوں کہ اپنے رب سے توبہ کر لے، لوگوں کا خون نہ چوس لو، یہ سود خور کا کاروبار بند کر دے، یہ پیاز کا کاروبار بند کر دے، اللہ نے اس کو حرام کیا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے کہ جس نے سود کا کاروبار کیا اس نے اپنے رب سے جنگ کیا ہے۔ سن، تو رب سے نہیں جیت پائے گا، رب سے کوئی فتح حاصل نہیں کر سکتا ہے، رب سے جو جنگ کرے گا وہ شکست کھا جائے گا، وہ تباہ ہو جائے گا، وہ برباد ہو جائے گا، اس کی نسلیں تباہ ہو جاتی ہے۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری نسلیں برباد ہو، میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرا شوہر برباد ہو، میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرا گھر اجڑ جائے۔ آج اللہ نے تجھے موقع دیا ہے، اس موقع کا فائدہ اٹھا اور اس سود خوری سے توبہ کر لے، آج اللہ کی طرف لوٹ کر آ۔ وہ سبھی سود خور کے دل میں ایک بات کرن اٹھتی ہے، اس کے دل میں یہ بات اثر کر جاتی ہے، گھر سے نکلتا ہے اور جاتا جاتا ایک شخص سے ملاقات کرتا ہے کہ میرے دوست، میں اپنے کاروبار سے توبہ کرنا چاہتا ہوں، جو کاروبار میں نے سود پہ کیا ہوتا ہے، آج مجھے بتاؤ میں کس کے پاس جا کر میں اپنے رب سے سچی توبہ کروں، آج کے بعد میں کبھی یہ کاروبار نہیں کروں گا، مجھے بتاؤ میں کہاں جا کر میرے رب سے معافی مانگوں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ ہماری اس بصرہ کی بستی کے اندر ایک بہت بڑے اللہ کے ولی ہے، ایک بہت بڑے عالم دین ہے، جاؤ ان کے پاس، جن کا نام حضرت حسن بصری ہے۔ وہ حسن بصری جنہوں نے ڈائریکٹ مولا کائنات سے تعلیم حاصل کی ہے، وہ حسن بصری جن کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت عطا فرمائی تھی، وہ حضرت حسن بصری جن کو اللہ حضرت مولا کائنات نے اپنے خلقہ عطا فرمایا تھا، جن کے بارے میں مولا کائنات فرمایا کرتے تھے، لوگوں سن لو، جس محفل کے اندر میرا حسن بصری ہو، اس محفل کے اندر صرف خطاب حضرت حسن بصری ہی کریں گے، ان کے علاوہ کسی اور کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ وہ بکمال عالم دین، وہ بکمال اللہ کا ولی، جاؤ ان کے پاس اور رب سے معافی مانگ لو۔ حبیب کہتا ہے کہ میں وہاں سے جاتا ہوں اور جب خانقاہ کے قریب پہنچتا ہوں تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ، چونکہ جنہوں نے مجھے کبھی دیکھا نہیں تھا، میں نے ان کو نہیں دیکھا تھا، آج پہلی ملاقات تھی، لوگوں کا ہجوم تھا، آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کے تعلق سے خطاب فرما رہے تھے، آپ بار بار کہہ رہے تھے لوگوں اللہ سے معافی مانگ لو، لوگوں اللہ کی طرف لوٹ کر آ جاؤ، لوگوں اللہ نے آج دروازے کھول رکھے گئے۔ یہاں تک فرماتے فرماتے حضرت حسن بصری نے فرمایا لوگوں اللہ سے معافی مانگ
मांग लो, सच्ची तौबा कर लो। अगर कोई हबीब सूदखोर का जितना बड़ा गुनहगार क्यों ना होगा, जो सच्ची तौबा करेगा अल्लाह उसे भी माफ कर देगा। ये आवाज जब हबीब सूदखोर के कानों से टकराती है तो पिछली सबसे सफों को चीरता हुआ आगे बढ़ता है, हसन बसरी के कदमों में आकर गिर जाता है और फरमाता है, हुजूर वो अल्फाज जो अभी अभी आपने कहे थे, मेरी इल्तिजा है, मेरी तमन्ना है कि इनको वापस दोहराया जाए। आपने फरमाया, लोगों अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा कर लो, रुजू इल्लाह कर लो, अपने गुनाहों से माफी मांग लो। आज कोई हबीब सूदखोर भी अगर तौबा कर लेगा अल्लाह उसे भी माफ कर देगा। फिर वो कहता है, हुजूर एक मर्तबा फिर दोहराया जाए। आप फिर कहते हैं, लोगों आज तौबा कर लो, हबीब सूदखोर का जितना बड़ा गुनहगार होगा अल्लाह उसे भी माफ कर देगा। वो कदमों से लिपट जाता है, ज़ारो कतार रोने लगता है और कहता है, ए अल्लाह के वली, ए हजरत हसन बसरी, मैं आपको गवाह बनाकर अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करता हूँ कि जो कुछ मैं अल्लाह की नाफरमानी करता था आपको गवाह बनाकर कहता हूँ, आइंदा कभी मैं गुनाह नहीं करूंगा, आइंदा कभी भी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करूंगा। हजरत हसन बसरी फरमाते हैं, मेरे दोस्त तुम हो कौन? कहता है, हुजूर अभी अभी जिस शख्स का आपने नाम लिया था हबीब, वही मैं हबीब बोल रहा हूँ। अल्लाह अकबर। हबीब सूदखोर अब हबीब अजमी बन जाते हैं, सच्ची तौबा करते हैं। हजरत हसन बसरी की बारगाह में तौबा करके जब वापस अपने घर की तरफ लौटते हैं तो वही बच्चे खेलते हुए नजर आते हैं। देखो मेरा रब कितना करम फरमाने वाला है, मेरा रब अपने बंदों पर किस कदर रहम और करम फरमाता है, मेरे रब की कितनी बख्शिशों के दरवाजे खुले हैं। ये अल्लाह की रहमत है जिनसे फायदा उठाना हमारी जिम्मेदारी है कि आज हम अपने गुनाहों से सच्ची तौबा कर ले, आज हम अल्लाह की नाफरमानियों से बाज आ जाए। वो हबीब जब जाते हैं तौबा करके वही बच्चे खेल रहे होते हैं, हबीब को देखकर वही बच्चा फिर खड़ा हो जाता है और हाथ बांध लेता है, अपनी निगाह को झुका लेता है, अपने साथियों से कहता है, ए मेरे साथियों अदब से खड़े हो जाओ, आज अल्लाह का वली हबीब आ रहा है। अल्लाह अकबर, कहीं इनकी बेदबी ना हो जाए या अल्लाह।